اور ہر ایسے امر یعنی کام سے، ہر ایسے کام سے بھی پاک ہیں جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو۔ خلق مخلوق یعنی نبی ہر ایسے کام سے بھی پاک ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ کسی سے نفرت کرتے ہوں۔ جس طرح کی حرکتوں سے، جیسے کاموں کی وجہ سے لوگ دوسرے سے نفرت کرتے ہوں، ایسا کام نبی نہیں کرتا۔ نبی ایسے کام سے بھی کیا ہے؟ بولو یار، پاک ہے۔ ہاں جی، جیسے کون کون سے کام؟ کذب، جھوٹ بولنا، نبی جھوٹ سے پاک ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، نبی اس سے پاک ہے۔ اسی طرح جہالت، جو بندہ جہالتیں بکھیرتا پھرے، جو بات ہو ہی نہ اس کو بیان کرتا پھرے، جھوٹی موٹھی لگاتا پھرے، لوگ اسے محبت کریں گے؟ نفرت کریں گے نا، بھاگیں گے اسے، یار کوڑا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، یار چھوڑو اس کو، جھوٹی کہانیاں سناتا ہے، بھاگیں گے نا۔ تو نبی اس سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اسی طرح صفات ذمیمہ یعنی بری صفتوں سے، ان سے بھی نبی کیا ہے؟ نبی کے اندر کوئی بری صفت ہوتی؟ کیسی صفتیں ہوتی ہیں؟ اچھی اچھی، سونی سونی، پیاری پیاری صفتیں ہوتی ہیں نبی کے اندر۔ سمجھ آئی نا؟ اب یہ سرکار کی صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، وہ سنا دوں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، ہم نے آپ کو گواہ بنایا، حاضر ناظر بنایا۔ یہ نبی کی پہلی صفت، نبی پاک کیا ہیں؟ گواہ ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ نے شاہد بھی بنایا یعنی حاضر ناظر گواہ، مبشر بھی بنایا، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ حضور کیا کرتے ہیں؟ خوش خبریاں سناتے ہیں۔ فرماتے تھے جو یہ کرے گا اللہ جنت عطا فرمائے گا، جو بھلا کرے گا اللہ جنت عطا فرمائے گا، جو راستے میں پڑے ہوئے روڑے کو، اینٹ کو، کانٹے کو اٹھا کر پھینک دے گا سائیڈ پر تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، فرمائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ جو مصیبت پر صبر کرے اللہ جنت عطا فرمائے گا، جو نیک عمل کرے اللہ جنت عطا فرمائے گا، جو دوسروں کے کام آئے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، جو مسلمان ہو، ایمان لائے، اچھے عمل کرے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام کرے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک کی یہ صفت ہے، حضور علیہ السلام خوشخبریاں عطا، بولیے یہ اچھی صفت ہے نا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ حضور خوشخبریاں بھی سناتے ہیں اور ڈر بھی سناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ڈر بھی سناتے ہیں۔ اچھا، ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، بچہ، اس کا باپ آرام سے بیٹھا ہے، بچہ قرآن پاک کی بے ادبی کر رہا ہے، بچہ گالیاں دے رہا ہے، بچہ چوری کرتا ہے، اس کا باپ سب کچھ دیکھ کر بھی چپ رہتا ہے۔ اس چپ رہنا اس کے باپ کی اچھی صفت ہے؟ بری صفت ہے؟ اچھی صفت یہ ہے کہ اس کو ڈرائے نا، غلطی نہ کرنا، گناہ کا کام مت کرنا۔ اگر غلطی کرو گے، گناہ کا کام کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام غلطی دیکھ کر، برائی دیکھ کر چپ نہیں رہتے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے مبشراً و نذیراً، اچھے کام پر خوشخبریاں سناتے ہیں، برے کام سے حضور لوگوں کو رب کا ڈر سناتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ آگے حضور کی کیا صفت بیان ہوئی؟ سبحان اللہ۔
فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ یہ پیچھے والے بچے بولو۔ اللہ کی طرف حضور بلاتے ہیں، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ اچھی صفت ہے بری؟ اچھی۔ تو سونیاں سونیاں صفتاں اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اور کون سی صفت ہے؟ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ نبی پاک علیہ السلام لوگوں کے دلوں کو چمکاتے بھی، چمکا دینے والے آفتاب ہیں۔ تو یہ اچھی صفت ہے بری؟ تو نبی کے اندر کوئی بری صفت ہے؟ کیسی صفتیں ہوتی ہیں؟ بولو سی بچوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی صفتیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ منصب پر جلوہ فرما ہیں۔ حضور کے جو اخلاق ہیں نا، خلق ہیں، وہ بڑے عظیم ہیں۔ حضور کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، بڑی پیاری صفتیں ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو نبی کریم علیہ السلام سمیت کسی بھی نبی کے اندر کوئی بری صفت نہیں پائی جاتی۔ سارے نبیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونی سونی پیاری پیاری صفتیں رکھی ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ حضور کی صفتیں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہیں۔ ایک جگہ اور بھی بیان کی، سنا دوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ یہ نبی پاک کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں نا۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی صفت ہے حریص علیکم، حضور تمہاری بھلائی بہت چاہتے ہیں۔ حضور لوگوں کی کیا چاہتے ہیں؟ بھلائی چاہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور نبی پاک علیہ السلام مومنوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، بڑی مہربانیاں فرماتے ہیں حضور ان پر۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایک جگہ اللہ نے اور بھی صفت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور سارے جہان والوں پر اور سارے جہانوں والوں پر رحمت فرماتے ہیں۔ تو حضور کی صفت ظلم کرنا نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی صفت ہے رحمت کرنا، مہربانی کرنا۔ سمجھ آئی نا؟ بندہ جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی شرارت کرتا ہے، اس کے اوپر گند پھینک دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ جا رہے تھے، قریب سے گاڑی گزری سپیڈ میں، لگے ٹائر پانی میں، گندا پانی آپ کے کپڑوں پر اس نے پھینک دیا، کسی نے پانی میں وہ اینٹ پھینکی، چھینٹے پڑے آپ کے اوپر آ گئے، تو لوگ ایک دوسرے پر گندگی ڈال دیتے ہیں نا۔ تو نبی وہ تو ایسا نہیں کرتے نا، بلکہ نبی کی کیا شان ہے؟ سورہ جمعہ
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। नबी की ये शान है कि नबी कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर लोगों को पाक करते। व युज़क्कीहिम, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर क्या करते हैं? पाक करते हैं। ये गंद फैलाना गंदे लोगों का काम है, नबियों का काम है गंदों मंदों को पाक साफ कर देना। आय हाय। व युज़क्कीहिम, हुजूर पाक भी बोलो करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हुजूर किताब भी सिखाते हैं, हिकमत भी सिखाते हैं। व इन कानो मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। फरमाया कि तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम के आने से पहले तो गुमराही में थे ना। तो सरकार की सिफतें हैं, सरकार कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर पाक भी करते हैं, कुरान भी सिखाते हैं, तफसीर भी सिखाते हैं, हिकमत भी सिखाते हैं और गुमराहों को गुमराही के अंधेरे से निकाल कर जन्नत की राह पर भी डालते हैं। ये किसकी सिफतें हैं? बोले नबी की। और एक और जगह भी नबियों की सिफतें बयान हुई हैं। वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। फरमाया नबियों की, रब के प्यारों की ये सिफत है, ज़मीन पर अकड़ के नहीं चलते, ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। जब कोई जाहिल मत्थे लग जाए तो नबी उससे बहस नहीं करते, रब के प्यारे बंदे उससे बहस नहीं करते, बल्कि क्या कहते हैं? वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब जाहिल मत्थे लगता है तो कहते हैं क़ालू सलामा, भाई जा तेनू दोरो ही सलाम, जा साड़ी जान छाड़े। तू इतना फजूल होगा जो बहसों में लगे रहेगा, रब के प्यारों का ये काम है। तो नबी बहस मुबासा भी, बोलो सही, नबी शोर भी बोलें, नबी गुनाह भी, कोई गलती भी, हर गलती से, हर बुराई से, हर ऐब से, हर नक्स से, हर खामी से, हर कमी से, हर गुनाह से पाक साफ अल्लाह ने नबियों को पैदा फरमाया है। और हमारे नबी तो फिर नबियों का भी नबी है ना, हमारे आका की शान तो सुबहान अल्लाह ना। सबसे आला आला नबी, सबसे बाला वाला नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा नबी, है उस ऊंचे से। और मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा
نبی تاجدار ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے تاجدار اللہ کے سارے نبی تاجدار بن کے آئے. حضرت آدم علیہ السلام کیا بن کے آئے؟ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے تاجدار کہنے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کے سارے نبی تاجدار بن کے آئے، پر ہمارے نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا نبی تاجدار. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا لا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی سب سے بالا والا. تو نبیوں کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. ان کا علم بھی کامل، ان کا حلم بھی کامل، ان کا صبر بھی کامل، ان کی عقل بھی کامل، ان کا صبر بھی کامل، ان کا حسن بھی کامل، ان کی شجاعت بھی کامل. ہر خوبی اللہ کے نبیوں میں کامل طریقے پر موجود ہے، اور ہر برائی سے اللہ کے نبی کامل طریقے سے پاک اور صاف ہے. سمجھ آئی نا؟ تو بات ہو رہی تھی اللہ کے نبی شرک سے، کفر سے، اور ہر ایسے کام سے جس سے لوگ نفرت کریں اس سے بھی، جھوٹ سے، خیانت سے، جہالت سے، ہر بری صفت سے. ایسے فعل جو نبی کی عزت، طور، شان، مرتبے کے خلاف ہوں، اس ایسی ہر صفت اور بات سے بھی پاک ہے. سمجھ آئی نا؟ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریعت میں لکھ رہے ہیں کہ نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں قبل نبوت. کب؟ قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں. یعنی ہر عیب سے، ہر بری صفت سے، شرک و کفر، ہر برائی سے بالاجماع اللہ کے نبی بننے سے پہلے بھی پاک ہیں، نبوت ملنے کے بعد بھی پاک ہیں. نبوت ملنے کے بعد بھی پاک ہیں، نبوت ملنے سے پہلے بھی پاک ہیں. سمجھ آگے نا یہ بات؟ آگے فرماتے ہیں اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہے. کسی قسم کا کوئی بھی کبیرہ گناہ اللہ کے نبی سے ہو سکتا. اور آگے فرماتے ہیں کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت
اور بعد نبوت معصوم ہیں، پاک ہیں۔ آگے چلیے، اللہ نے نبیوں پر بندوں کے لیے، کن کے لیے؟ بندوں کے لیے جتنے بھی احکام نازل فرمائے، انہوں نے وہ اللہ کے سارے احکام یعنی اللہ کے سارے آرڈر، سارے حکم لوگوں تک پہنچا دیے ہیں۔ جتنے اللہ نے ان کو آرڈر دیے، نبیوں نے وہ سارے آرڈر لوگوں تک بولو صحیح بچوں، وہ سارے آرڈر، وہ سارے آرڈر، آپ بھی بولو بیٹے، وہ جو بیچ میں نظر آ رہے ہیں وہ پیچھے دیکھنے لگ گیا۔ نبیوں کو اللہ نے جو آرڈر دیے، اللہ کے نبیوں نے وہ سارے آرڈر، وہ سارے احکام لوگوں تک لوگوں تک پہنچا دیے ہیں۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا، یعنی چھپایا، تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا، جو یہ کہے گا وہ کافر ہے۔